نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال ہے اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پہلی 4 آیتیں تو میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا تھا، لیکن اس سورت کے شروع میں ہی چند تصورات ہیں، اگر ان کو واضح نہ کیا گیا تو آئندہ ساری سورت جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آنے والی، تو بار بار ہم اسی کی طرف پھر مجھے وہی بیان کرنے پڑیں گے تاکہ شروع میں ہی کچھ ایسے تصورات کو میں واضح کر دوں کہ جس سے سورت سمجھ آئے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا کہ پورے قرآن مجید میں صرف 2 صورتیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں منافق ہوں یا میں کافر ہوں۔ اگر میں مسلمان ہوں تو مسلمانی کے کس درجے میں ہوں، اگر میں منافق ہوں تو منافقت کے کس درجے میں ہوں، اور اگر میں کافر ہوں تو میں کفر کے کس درجے میں ہوں۔ یہ ایک واحد سورہ ہے جو دونوں صورتیں، سورہ توبہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس لیے یہ واحد صورت ہی ہے، الانفال اور توبہ۔ تو یہاں پہلا جو بات اللہ پاک نے کہا نا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کے متعلق پیارے نبی کچھ بتائیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ الانفال للہ و رسولی، کہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں تعلقات درست رکھو، وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کے اوپر اطاعت تم پر واجب ہے ان کی، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سوال کے بعد جو تصورات جاہلیت تھی نا، اس کی جڑ اکھاڑنا مقصد تھا اس سوال کے اندر۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مال انفال کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ختم کہانی۔ حالانکہ اسی صورت کے اندر آپ آگے جا کر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مال انفال کے کئی حصے کیے ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ امام کا حصہ جو ہے یا یہ لازمی، اسی سے علماء کی خدمت نکلی ہے، اسی سے ساری چیزیں نکلتی کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے مالوں میں ان کا حق ہے، وہ دیں ان کو، وہ دین کا کام کرتے ہیں، اپنے خلیفہ کو دیں، تنخواہ دیں باقاعدہ طور پر، کہ وزیر اعظم اور صدر جو ہیں یا عوامی نمائندے جو ہیں یہ تنخواہ کے حقدار ہیں، انہوں نے کام کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ مال کی تقسیم کا نہیں کہا، پہلے ایک تصور کو توڑا جس کے بارے میں ہر بندے کا مال غنیمت کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ یہ میرا ہے۔ ایک تو یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ اسلام سے پہلے جو ہے جو تہذیبیں کام کر رہی تھیں، وہاں سارا کچھ بادشاہ کو جمع کرایا جاتا تھا، یا وہ جو جنگ کے لیے جاتا تھا سارا کچھ اس کا ہوتا تھا۔ تو اس کی کچھ ہدایات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دی ہیں اور کچھ سورہ محمد کے اندر دی ہیں، لیکن چونکہ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھنی تھی جس تہذیب کی جنگ ساری تہذیبوں کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں ہونی تھی، اور مال کا فتنہ جو ہے یہ ایسا فتنہ تھا کہ یہ سبھی قوموں کو تباہ کرتا آ رہا تھا، اور اب امت مسلمہ کے لیے بھی مال کے فتنے نے جو ہے بربادی لانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے جو پرانا ایک اس کی جاہلیت کے تصورات تھے جنگ کے معاملے میں، تمدنی معاملات کی طرح، اسی طرح اللہ نے جنگ کے معاملات میں بھی جو پرانی جاہلیت کے تصورات وہ توڑے۔ اس میں یہ بتایا کہ یہ جو جہاد ہے نا، یہ تم نے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ تمہارے اگر ذہن میں یہ ہے کہ میں وہاں سے جا کے مال غنیمت سے حصہ لوں گا، یہ جہاد بھی حرام ہے۔
تمہارے ذہن میں ہے کہ میں جنگ لڑوں گا اور واپس فتح یاب ہو کے غازی بن کر آؤں گا تو لوگ مجھے سراہیں گے اور کہیں گے کہ یہ غازی ہے اور نشان حیدر دیں گے، یہ بھی حرام ہے۔ تم اگر وہاں فرض کرو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتے اور شہید ہو جاتے ہو، لیکن دل میں یہی ہے کہ میں سراہا جاؤں، یہ بھی حرام ہے۔ اپنی قوم کے تعصب میں مر جاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ اپنے ملک کے تعصب میں مر جاؤ، قتل ہو جاؤ وہاں پر، یہ بھی حرام ہے۔ اپنی نسل کے تعصب میں مر جاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ تم نے مال سے لے کر کے اپنے کسی بھی تمغے کی لالچ میں یا کسی بھی سراہے جانے کی یا کسی بھی تحسین کے لیے اگر تم نے جنگ لڑی ہے تو وہ جنگ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہو سکتی، جنت میں نہیں۔ جہاں شہید کے اتنے مرتبے بلند ہیں وہاں شہید کے لیے مصیبت ہے۔ وہ حدیث آپ کو میں نے کئی دفعہ سنائی ہوئی ہے کہ سخی، مجاہد اور عالم تینوں ان سوئی کے نکے پہ کھڑے ہیں اور تینوں دوزخ میں جا سکتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ادھر سے جو دل ہے وہ آخر کو تو انسان کا ہی دل ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سراہا جائے، میری تحسین کی جائے، بلے بلے بھی ہو۔ یہ ایک فطری داعیہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اسی فطری داعیے کے لیے انسان ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی قدر کرے، اس کے دوست اس کی قدر کریں، اس کے فالورز اس کی قدر کریں، اس کی حکومت اگر وہ حکومت کے لیے کارنامہ سر انجام دیتا ہے حکومت اس کی قدر کرے، ان کی برادری کہے کہ ہماری برادری کا نام اس آدمی نے روشن کر دیا ہے۔ تو آدمی ساری زندگی ان چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے، نہ بھاگے تو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے تو ضرور بھاگتا ہے کہ اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور مجھے سراہا جائے۔ اور یہ بات پتہ نہیں چلتی، یہ کہتے ہیں کہ شرک کی وہ قسم ہے جس کا بہت کم لوگوں کو جا کر علم ہوتا ہے کہ یہ مجھ میں ہے، ورنہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مجھ میں ہے۔ ریا، نمود اور نمائش، دکھاوا، شہرت کی تمنا، مشہور ہو جانے کی تمنا، مشہور ہونے کی خواہش، چاہے جانے کی خواہش۔ ہم کو بھی تمنا تھی کہ ہم بھی چاہے جاتے، مگر تم سے ہی الفت کے وعدے نہ نبھائے جاتے۔ بات یہ کہ تمنا اندر سے ہونا کہ مجھے چاہا جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے اپنے محبوب کو کیا کہا کہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ ہم چاہے جاتے، لیکن تیرے اوقات ہی تیری نہیں کہ تو ہمیں چاہے، تو ہم کو بھی تمنا تھی کہ ہم بھی چاہے جاتے، مگر تم سے ہی الفت کے وعدے نہ نبھائے جاتے، اس لیے پھر ہم نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اس نے کہا تم میں تھی نہیں، تم میں تھی اہلیت۔ تو چاہے جانے کی تمنا جو ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے جو ایمان کے جنت کے درمیان میں حائل ہے۔ ایک مومن اپنا ایمان کو اچیو نہیں کر سکتا، اپنے گول کو، نہ جنت کو، نہ خدا کی رضا کو۔ تو ایسے میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا بدر میں کہ جو کچھ مال غنیمت ہم نے لوٹا ہے کفار کی شکست کے بعد، وہ اس کو اس کا اپنا مالک سمجھا۔ دوسرا فریق جس نے کفار نے غنیمت کی طرف رخ کرنے کی بجائے کفار کا تعاقب کیا، ایک نے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا، دوسرے کفار کے پیچھے بھاگا۔ اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ مال میں ہمارا برابر کا حصہ ہے، اگر ہم کافروں کے پیچھے نہ جاتے تو آپ لوگ کس طرح سے مال اکٹھا کر سکتے تھے تسلی سے؟ دو دعوے دار ہو گئے۔ تیسرا فریق وہ تھا جو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے مامور تھا، ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم سرکار کی حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو ہم بھی تو جنگ میں ہی ہوتے نا۔ تیسرا فریق اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ ہو گیا کہ سوال اٹھا کہ مال غنیمت کس کا ہے اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مگر جس فریق کے قبضے میں مال تھا نا، جس کی ملکیت تھی، وہ تو کسی ثبوت کا محتاج نہیں تھا۔ باقی دو جو تھے وہ انہوں نے تو اخلاقی دباؤ کے تحت یہ بات کہی نا کہ حفاظت کرنے والا، تعاقب کرنے والا گروہ، تو وہ تو اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونے والا تھا۔ تو اس نزاع کی صورت اختیار کرنی شروع کر دی اور مسلمانوں میں بدمزگی پھیل گئی۔ یہ دیکھیں ایمان کے باوجود بھی بدمزگی پھیل جاتی ہے۔
کیوں؟ جب آپ کی اندرونی خواہشات جو ہوتی ہیں نا اپنے مخلص رشتے کے اندر ملاوٹ پیدا کرنی شروع کر دیتی ہیں نا تو اس میں تلخی آ جاتی ہے. تو یہ وہ دنیا تھی جس کی وجہ سے بدمزگی آ گئی صحابہ کے درمیان میں. تو یہ وہ نفسیاتی موقع تھا جس نفسیاتی موقع پر ان لوگوں کی اس مسئلے کا حل اور الجھنیں جو ہے نا وہ دور کرنی مقصود تھیں. تو شروع ہی اللہ تعالیٰ نے اس نفسیاتی مسئلے کو یوں کر کے ختم کیا کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ مال غنیمت کے بارے میں. تو آپ سادہ سی بات کہیں ان سے کہ مال غنیمت سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے. سب کی ملکیت ختم، اکٹھا کرنے والوں کی، تعاقب کرنے والوں کی، نبی کی حفاظت کرنے والوں کی، جنہوں نے مال کچھ لگایا تھا جنگ میں ان کی. فرمایا یہ کسی کا بھی نہیں، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تم کو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دستبردار ہو جاؤ، اس سے پھینک دو لا کے رسول کے سامنے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اپنا تزکیہ نفس کرو، اپنی اندر مال کی محبت جو ہے نا، یہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، یہ جو شہرت کی تڑپ ہے، یہ جو چاہے جانے کی تڑپ ہے، یہ جو تمہاری حب جاہ کی اور منصبوں کا سے تمہارا پیار ہے، اس کی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو. تمہارا تو تم مال کی طرف بھاگ رہے ہو، ایمان جا رہا ہے، ایمان جا رہا ہے. اور اگلی بات سن لو، وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ مال سے دستبردار ہونا پڑے گا. دے دیا سو دے دیا، کہہ دیا سو کہہ دیا. اب تمہیں یہ کرنی پڑنی ہے. یہ نہیں کہ زبانی کلامی تم کہو کہ ہم نے جی مان لیا. فرمایا مال رکھ کے واپس چلے جاؤ. کیا ہم نے جہاد اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا؟ جانیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی تھی. اور آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان موجود ہے. فرمایا اگر یہ نہیں کرو گے تو تم مومنین نہیں ہو. دیکھ لے، جب ایک چیز بندہ اللہ کو دے دیتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ اگر دعوے کا معمولی سا بھی حق کرے کہ میرا دعویٰ اس میں، تو اس کے بعد وہ قبول نہیں ہوا. بس یہ بات کر لے، وہ قبول نہیں ہوا. اب وہ اس کا جو مرضی کہی جائے، اللہ کے ہاں سے وہ ختم ہو گئی کہانی. کیونکہ اللہ کے ہاں پلٹ کر دیکھنا نہیں ہے، پلٹ کر دیکھنا نہیں ہے. دے آئے تو اب پیچھے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا کہ میں نے جو دیا تھا وہ گیا کہاں، اس کا حساب کہاں، کتاب کہاں، کدھر دیا. اللہ نے فرمایا وہ دیا ہی نہیں. جس کی فکر لگی ہوئی ہے وہ کب دیا. اگر دینے کے بعد فکر ختم ہو جائے تو سمجھ لو تم نے دے دیا ہے. اگر دینے کے بعد بھی چنتا لگی ہوئی ہے تو تم نے ابھی کچھ دیا ہی نہیں. اگر میں نے اپنی جوانی دی ہے اللہ کو، تو مجھے اپنی جوانی میں نے اپنے رب کو دی ہے، اس سے اجر لینا ہے، بندوں سے اجر نہیں لینا. اگر کسی نے اللہ کو ذہانت دی ہے تو اللہ سے اجر لینا ہے، ادھر سے نہیں لینا. ہمارا ایک دفعہ مولانا صاحب کے ریکارڈ پر بات ہو گئی، تو ایک نے کی تھی آڈیو ریکارڈنگ، ایک نے کی تھی ویڈیو ریکارڈنگ. تو ادھر کے شروع میں ہی، مرکز کے شروع میں ایک نزاع ہوا، تو سارے بیٹھے. تو جو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا تھا اس کی طبیعت میں خرابی تھی، اس نے کئی جھوٹ بولے ہوئے تھے اور میں ان جھوٹوں کا چشمدید گواہ تھا. تو میں نے اس سے کہا، وہ مجھے کہنے لگا کہ جو میں نے اتنی ریکارڈنگ کی، اتنی کیا کی، تھوڑی دیر ہوئی تھی تو اس کو آئے کو. تو کہتا جو اتنی دیر میں نے ریکارڈنگ کی میرا کوئی نہیں ہے اس میں. میں نے کہا بالکل بھی نہیں، میرا نہیں ہے، آپ کا کہاں سے آ گیا کنٹریبیوشن؟ جی تم نے اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو تم کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا اللہ کے؟ تم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے تو نہ جتلاؤ. تمہارا تو کام ہے، یہ امانت ہے کہ تم کہتے بھئی یہ میں نے کیا تھا کام امانت کے طور پہ، یہ لے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے.
تو یہ ایک اس مال غنیمت پر نہیں ہے، ہر اس مال پر ہے، ہر اس ذہانت پر ہے، ہر اس صلاحیت پر ہے، ہر جوانی پر ہے، ہر وہ چیز اگر آپ نے ذکر کیا ہے اللہ کا تو اللہ کے لیے کیا ہے نا، اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو اللہ کے لیے کیا ہے نا۔ اب آپ کی نگاہیں اٹھیں یا دل میں کہیں تڑپ ہو اس کی تحسین کی تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ابھی آپ شرک کر رہے ہیں، آپ نے جس کے لیے کیا ہے اسی سے اب آپ کو جزا لیں۔ یہ ہے کہ نمود و نمائش جو ہے وہ بھی شرک اکبر ہے، اتنا بڑا شرک ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ دور سے کالے صحرا میں ایک سیاہ رات کے اندر جس میں چاند نہیں چمکتا، ایک سیاہ چٹان کے اوپر ایک سیاہ چیونٹی جو چل رہی ہے نا، اس کی حرکت جو ہے وہ اگر اس کی حرکت کے برابر بھی آپ کے دل میں نمود و نمائش یا ریا یا دکھاوا یا کسی اور سے امید تھی صلے کی تو فرمایا اس کا قبول نہیں ہوا، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ یہ وہ شرک ہے جو ساری زندگی میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بچتے نہیں ہیں اس سے، یہ وہ شرک ہے۔ جب لوگ یہ ڈاکٹر صاحب کو، مولانا صاحب کو، کسی بھی بڑے آدمی کی شہرت سنتے ہیں تو دین کی طرف آتے ہیں نا کہ ہم بھی دین کا کام، تو اگر ان کو سن کر کہ یہ جیسا ان کو چاہا جاتا ہے جیسے ان کا نام ہے میرا بھی ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کا دین پڑھنا، بتانا اور عمر کھپانا سب ضائع ہو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ جس نے مال دیا اور مڑ کر دیکھ کے پوچھ لیا وہ ضائع ہو گیا، جس نے صلاحیتیں دیں اور اس کے بعد جتلا دیا وہ ضائع ہو گیا، جس نے کہا کہ میں نے کسی دینی ادارے کے لیے کام کیا فرمایا ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کا ڈراوا اللہ نے دیا ہے کہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو، تمہارے لیے کیا ہے کرنے کے بعد فتق اللہ، ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کیا ڈرتے رہو کہ اٹھا کے نہ پھینک دیا جائے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور اپنی اصلاح پہ لگے رہو، ادھر نہ آؤ، اور اگر تم نے نہیں نہ دیا تو سمجھ لو تم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب ان کنتم مومنین کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان تھا ہی نہیں، جاؤ سب کچھ ردی گیا، ہم تمہیں کوئی جزا نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ عورت جس نے 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھا اور جب جنا تو وہ مردہ تھا، کیا فائدہ ہوا وہ دکھ اٹھانے کا؟ اس کو دیا بھی، سب کچھ کیا، اینڈ پہ یہ قبول نہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا۔ انفال نفل سے ہے یہ لفظ نا، ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک نے یہ عربی زبان کے اندر نفل سے اس کو بتایا گیا۔ عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو اصل حق سے زائد ہو، جو واجب تھا رائٹ اس سے زائد ہو۔ جب یہ تابع کی طرف ہوگا تو اس سے مراد ہوگی رضاکارانہ خدمت کرنا، کہ آپ کسی کے ساتھ نفل کر رہے ہیں کام تو آپ اس کا رضاکارانہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ مطبوع کی طرف ہو جائے گا کہ میں اپنے کام کرنے والے پہ کوئی چیز نفل کرنا چاہتا ہوں، عنایت کرنا چاہتا ہوں، میں اس پر کوئی انعام دینا چاہتا ہوں، تو جو حق آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زیادہ دے دے اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھیں گے؟ نفل۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ آقا کے لیے مجھے کہا گیا تھا کہ تم نے صرف فرض پڑھنے ہیں، تو میں نے زیادہ پڑھ کے اپنے آقا کو خوش کر دیا۔ اب ہمارا آقا کیا کرے گا؟ آقا پہلے ہمیں دے گا فرض نماز کے ہماری عبادتوں کا، اور اس کے بعد ہمارا رب جو ہے اس سے پھر ہمیں جو زیادہ دے گا وہ اللہ کی طرف سے نفل ہوگا۔ تو نفل کس کو کہتے ہیں؟ ذو سے زائد کو۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انفال کا معاملہ بتایا کہ یہ جو انفال ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ
یہ ایک زائد چیز ہے. یہ یہاں غنائم عربی میں لفظ تھا، اللہ نے وہ چھوڑ دیا. اللہ پاک نے نفل بولا، فرمایا یہ تو تمہارا جو جہاد ہے اصل تو تمہارا اجر وہ ہے، تمہارا اجر یہ مال غنیمت نہیں ہے. خدا کو خوش کرنا نظر آتا ہے؟ خدا کو جو خوش کرنے کا جذبہ ہے، کیا وہ آپ کو کبھی نظر آیا کسی ہارڈ فارم میں ہے یا سافٹ میں ہے؟ سافٹ میں ہے. آپ کو ان سین ہے، نظر نہیں آتی خدا کو خوش کرنے کی رضا. تو فرمایا جو چیز نظر نہیں آتی اس کی جزا بھی نظر نہ آنے والی چیز ہے. جو چیز نظر آتی ہے اس کی جزا بھی نظر آنے والی چیز ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم یہ کہو کہ یہ سارا کچھ تمہارا تو اصل چیز خدا کو راضی کرنا تھا جہاد کا، اس لیے اس کا اجر بھی وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. یہ اجر نہیں ہو سکتا اس جہاد کا، یہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ ہوا کہ یہ جو آپ کے سامنے جھگڑے ہیں، یہ جو پوچھ گاچھ ہے کہ جو اللہ کے انعامات کے بارے میں ہو رہی ہے، تو ان سے یہ بات ہے تو ان لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ جس کے تم مالک اور مختار بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ جس نے تم کو مال بخشا ہے فیصلہ بھی وہ کرے گا کہ کیسے دیا جائے گا، کسے دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، یہ فیصلہ بھی وہ کرے گا. اور اس میں یہ بات کہہ دی کہ دنیا کے اندر جنگیں مالی فائدہ بٹورنے کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ اسلام کیوں دنیا کے اندر وہ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دوسری قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، ان کو غلام بنایا جائے، ان سے بگار لی جائے، ان کے مال و دولت پر اور ان کی عورتوں بچوں پہ ہاتھ صاف کیے جائیں. جبکہ اسلام اس لیے جنگ نہیں کرتا. اسلام اس لیے جنگ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تہذیب و تمدن کا یا اخلاقیات کا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو درست کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ان سے لڑتا ہے جو معاشرے کی اخلاقی حالت کو سنورنے نہیں دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں. تو اسلام پھر ان سے جنگ کرنے کو کہتا ہے. عدل لانے کے لیے اسلام کہتا ہے. اسلام کہتا ہے اسلام لانے کے لیے نہیں ہم کہتے کہ آپ اسلام لائیں یا نہ لائیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس علاقے کے اندر ہم عدل ضرور کریں گے، عدل ہم نے ضرور کرنے دینا. تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کو چاہیے جو اصلاح کا امر لے کر اٹھے ہیں، یہ سارے مصلحین بنے ہیں تینوں گروہ کہ ہم اس لیے جہاد کر رہے ہیں نبی، تو ان سے کہیں کہ یہ پھر عنایت بھی جو کرنی ہے اللہ نے کرنی ہے، انعام بھی اللہ نے دینے ہیں. دنیا کے فوائد پر تم نہ نظر نہ رکھو. اگر تم نے اگر اسلام شروع میں ہی ان فوائد سے دنیا کے مال سے نظر نہ ہٹاتا اور انسان کے ذہن کو ڈائیورٹ نہ کرتا، ان کے سوال سننے کے بعد جواب چینج نہ کرتا، ان کو ان کی اخلاقی حالت کی طرف نہ لے کر آتا، تو فرمایا جب جن کی اپنی اخلاقی حالت ٹھیک نہیں وہ جہاد کر کے دوسروں کی اخلاقی حالت کہاں ٹھیک کر لیں گے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہمارے جو لوگ جہادی ہیں تنظیمیں، ان کی اپنی اخلاقی حالت کوئی ٹھیک نہیں مانی، وہ جہاد کرنے کے لیے کس لیے جا رہی ہیں کشمیر میں ادھر ادھر. ایک بات. دوسرا، آپ میں سے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سوال کا جواب الٹا دیتے ہیں، آپ سوال کا جواب الٹا دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہیں، میں نے یہ تربیت قرآن سے لی ہے. اب یہ پوچھتا ہے کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ مال غنیمت جو ہے اس کے 5 حصے کرو، ایک نبی کو دو، ایک جہاد میں لگاؤ، یہی ہے نا، آگے یہی تقسیم ہوئی. اسلام نے یہ نہیں جواب دیا. اسلام نے کہا یہ مسئلہ بتائیں گے بعد میں، پہلے اس مسئلے کے اندر جو روح چھپی ہوئی نا خراب، پہلے تو اس کو سیدھا کرنا ہے. اس لیے میں بھی مسئلے کا پہلے اندر والا پہلو ٹھیک کرتا ہوں، باہر والا تو کوئی مسئلہ نہیں، باہر والا تو کتابیں بھری پڑی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اصلاحی کام ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان میں جس کے ہاتھ مال لگ جاتا وہی اس کا مالک ہو جاتا.
یا وہ سارا چلا جاتا تھا بادشاہ کے پاس، سپہ سالار کے پاس، اور اکثر جب قومیں فتح کر لیتی تھی نا، فتح مند ہو جاتی تھی، تو وہ آپس میں اتنا لڑائی ہو جاتی تھی ان کی مال بانٹنے میں کہ پہلے وہ ابھی کسی قوم سے لڑے ہیں، اپنی خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا اگر اس طرح بات شروع ہو گئی تو مسلمانوں کے اندر ہی خانہ جنگی چھڑ جائے گی، وہ کہیں گے ہمارا مال ہے، وہ ہمارا مال ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ ہونا تھا کہ سپاہیوں نے مال چوری کر کے چھپانا شروع کر دینا تھا، کسی نے مال ہی جمع نہیں کرانا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھے، حضور کا خادم تھا۔ کیا تھا؟ خادم تھا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتا خدمت، وہ ہو گیا شہید، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور پاک کا خادم بھائی وہ تو جنت میں چلا گیا، نبی پاک کی خدمت کرتا صحابی ہے، حضور کے پاس رہا ہے، جہاد کرنے کے لیے آیا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا میرے اس خادم کے اوپر، میرے اس نوکر پہ، میرے اس ملازم کے اوپر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا میں بتاتا ہوں۔ مال غنیمت میں سے ایک چادر اس کے ہاتھ آئی، چادر اس کو بڑی پسند آئی، اس نے جمع کرانے کی بجائے بیت المال کے اندر وہ چادر اپنے پاس ہی رکھ لی۔ اب وہ حضور نے فرمایا وہ چادر آگ کی چادر بن گئی ہے اور وہ جہنم میں اس کو لے کے اپنی لپیٹ میں تو اس کو جلا رہی۔ جب یہ بات حضور نے سنائی نا، یہ بات سنتے پتہ نہیں کتنے بندوں نے، وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی تھیں، کسی کے پاس کھجور بھی تھی اس نے بھی جمع کرا دی ڈر کے۔ ایک طرف یہ تقویٰ بھی تھا صحابہ کا اور ایک طرف یہ صورتحال۔ یہ آپ دیکھ لیں معمولی سی چوری نبی کی خادم کو بھی جو ہے نا جہنم میں لے جاتی۔ کتنا ملازم ہمارے چوریاں کرتے ہیں، ہاں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، کہیں بھی آپ نے اداروں میں رکھیں، کیا کچھ نہیں چوری ہو رہا؟ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا سوئی بھی اگر کسی نے چھپائی ہے نا، وہ لا کر اللہ کے سامنے رکھے، پھر اللہ کا کام ہے کہ 4 حصے اللہ تعالیٰ نے پھر فوج میں تقسیم کیے، اور 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے غریب بندوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا، اور وہ نبی علیہ السلام کے حصے میں بھی آتا تھا۔ اس طرح اللہ نے وہ ساری خرابیاں دور کرنے کی کوشش کی اس میں، تاکہ جو جاہلیت کے اندر طریقے تھے وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہاں کو اللہ پاک نے تقسیم کے مسئلے کو نہیں یہاں پہلے چھیڑا، پہلے کس چیز کے مسئلے کو چھیڑا ہے؟ تسلیم کے، تقسیم، اور دوسرا کیا ہے؟ تسلیم۔ تسلیم کہتے ہیں اطاعت کے مسئلے کو چھیڑا ہے۔ فرمایا پہلے کرو اطاعت، سارا مال جمع کراؤ نبی کو اور ہو جاؤ سارے دستبردار، تو چلو نکلو، نا امید کر کے پہلے بھجوائیں۔ اور اس میں ساری بات اللہ پاک نے کہی کہ اگر تم مومن ہو اور اگر تم اپنے اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی پیار ہے تو ہم تمہیں صاف سیدھی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اس مال کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، مال سے کچھ چھپانا نہیں ہے۔ مومن بندے کا کام ہے وہ دنیا میں جب بھی کوئی جہاد کرے یا جب بھی دنیا کے اندر وہ کوئی دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ دین کے قابل ہے کام کرنے کے یا نہیں۔ نظریاتی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو دین کے شروع میں یہ بات کہہ کے ختم کر دی کہ یہ تو ایک مزید انعام ہے، اصل اجر تو تیرے اللہ کے پاس ہے جو دائمی بھی ہے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے وہ محفوظ بھی کیا ہے اور لامحدود اجر بھی وہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچے لوگ ہیں اس راہ پر آتے ہیں دین میں، ان کو ہم یہ ہمارے جو ہے نا شیخ سعدی کا ایک جملہ ہے کہ سر چشمہ شاید گرفتن بے میل، چو پرشد نہ شاید گزشتن بے پیر۔ ان کا یہ جو سوراخ ہے نا اس کو ابھی سوئی کے ساتھ بند کر دے، ورنہ پھر یہ سوراخ اتنا بڑا ہو جانا ہے
کہ ہاتھی بھی کھڑا کرے گا نا اس شگاف کے آگے تو جانا نہیں ہے۔ اللہ نے شروع میں ہی نا جو مال پہ جھگڑا تھا نا اس کو باندھی کر دیا سوئی دے کے، کہا یہ تو آگے پھر دروازے کھل جانے ہیں، آگے تو انہوں نے روم اور ایران فتح کرنے ہیں، وہاں کی عورتیں اور وہاں کا مال پتہ نہیں کیا کچھ آ جانا ہے، یہ تو پھر ہو جانے سارے کے سارے خراب۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کوئی بھی تم لوگوں نے اگر کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ دو باتیں کہتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، اجتماعی ملکیت اللہ نے فرمایا ساری نبی اور رسول کی، جو جاہلیت کے دور میں دستور تھا وہ ہوا معطل، اب یہ مال کسی کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور نبی تقسیم کرے گا اگر کرے گا۔ تم لوگوں کو دو چیزیں چاہیے، تم کو دیکھے پچھلی جو صورتیں تھی نا سورہ نساء وغیرہ اس میں اللہ نے خاندانی مسائل کو حل کیا ہے، اس صورت کے تقویٰ تھا، اس میں کہا گیا کہ تقویٰ اور صلہ رحمی اختیار کرو، اس صورت میں وہ تھی تدبیر منزل، تدبیر میں آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں نا میں نے، تہذیب نفس کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنا، تدبیر منزل اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرنا، سیاست مدنیہ پورے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ ادھر فرمایا اگر تم نے گھر چلانے ہیں تو تقویٰ اختیار کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو، ادھر فرمایا اگر تم نے اپنا ملک چلانا ہے تو تقویٰ اختیار کرو اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور اصلاح کا عمل جو ہے اس کو اختیار کرو، تم آپس میں اخوت، رحم اور محبت اس کے ساتھ تم نے جینا ہے۔ اگر تم نے مال کے لالچ میں آ کے حسد، رقابت، خود غرضی، نفسا نفسی یہ سارا لے آئے تو نہ ایمان رہنا ہے نہ تقویٰ رہنا ہے۔ جس کے دل میں معمولی سا بھی خیال آ گیا نا کہ میرے بھائی کے دینی بھائی کو کانٹا چبھ جائے، اللہ نے فرمایا وہ اپنے دل کو صاف پاک کرے، اس طرح نہیں ہونا۔ یہ بات ہی ایمان کے منافی ہے کہ لوگ اللہ اور رسول کا حکم جب اپنی خواہشات کے خلاف پائیں تو بغاوت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، فرمایا نہیں، حکم آ گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو فرمایا اب اس کے دل میں رنجش یا کوئی بدگمانی ہوئی تو یہ صاف سمجھ لیں کہ دعوی ایمان بے حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی تک دین کو نہیں پہنچے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دین ان سے یہ کام نہیں ہونا، یہ تم لوگ اپنی اصلاح کر لو، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، عشق اول آسان نمود ولے افتاد مشکل ہا، عشق کے دعوے کرنے آسان ہیں، اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے ساتھ عشق کا دعویٰ کر تو بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر انہوں جدہ جیسے ہوتا نا سنار کھٹالی میں سونے دی طرح پگھلا کے، اللہ تعالیٰ پگھلا کے چیک کر لیتا ہے بھی کتنا کو کھوٹ ہے، بندے کے اندر کتنا کو کھوٹ ہے۔ بندے قیامت کے دن وہ کسی کے مربے، کسی کے مرلے، کسی کی جائیدادیں، کسی کے مدرسے، کسی کی مسجدیں، کسی کا مال جہاد دیا ہوا سب پڑا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے سارا کچھ دکھاوے کو کیا، دکھاوے کو کیا، ناقص مال خدا کی راہ میں دیا، کسی نے اللہ کو بس جان چھڑانے کے لیے دیا، کسی نے کہا کئی لوگوں کے درمیان میں اس لیے زکوٰۃ دے دو، کئی لوگ یہ نہ کہ یہ زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، کسی نے اس لیے دے دیا کہ یار مانگا ہے تو کیا کہے گا اتنا بڑا چودھری ہو کہ اس نے ابھی تک یہ 10 روپے نہیں ہمیں دے سکا، اپنی جو ہے منصب کو برقرار رکھنے کے لیے دے دیا، کس نے رشتہ داری کا منہ دیکھتے دے دیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، چل میرا تایا ہوا میں کہا کوئی گل نہیں، چل میرا چاچا ہے، چل میرا بھائی ہے، چل میری بہن ہے، چل میری پھپھی ہے، چل میری ماں کا رشتہ دار ہے، چل میرے ایسا نہیں ہونا، چل باپ، اللہ کہتا میری حیا نہیں تجھے مارتی، رشتوں کی حیائیں مارتی تجھے، چل میں کہ ساڈا گارڈ ہے، چل میں نے کہا جی میرا گھر کا ملازم ہے، چل کوئی نہیں، اس لیے بھی دیا کہ چل اور وفا کرے گا زیادہ، اس لیے دیا کہ فیکٹری کی طرف سے ہم دیتے ہیں یہ کام اور اچھا کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں جل لگنا، ضائع، سب کچھ ضائع، ڈر کے جو کیا گیا، ڈر کے، اصل چیز آگے آئے گی، ڈر کے، فرمایا اتق اللہ، ڈر کے اگر تو نے کیا تو فرمایا یہ مال اللہ کی راہ میں قابلیت، صلاحیت، جوانی،
حسن، بڑھاپا، بچپنا، ادھیڑ بات، کچھ بھی تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنا، کہ بس میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ حج پہ جانا ہے، اللہ کے گھر عبادت کرنی، اعتکاف کر رہے ہیں آج کل لوگ، اعتکاف، روزے، کیا کہیں گے ایڈا جوان تو روزے کو چھڑے، اس ڈر سے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس ڈر سے بھی لوگ کسی کو پوچھ لیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اول تو پوچھنا ہی گناہ ہے، آپ کا بنتا ہی نہیں کہ آپ کسی کو پوچھیں، الا ایک کسی مہمان کو، کہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے پوچھ لیں، دور سے آئے مہمان کو کہ روزہ ہے تو میں، یا آپ کا روزہ نہیں سفر کر کے آئے تو میں کھانے کا اہتمام کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ پوچھتے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہہ دینا ہاں میرا روزہ ہے، کہ یہ کیا کہے گا روزہ نہ رکھا ہو، اللہ نے میں دو گناہ، صاحب بتائیں مجھے یہ عذر ہے، میں بیمار رہتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ہیں جی؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے اٹھا کے پیالہ پانی کا پیا، سب کے مجمع کے، ڈرے نہیں حضور، رمضان کے دن ہی تھے جب آپ آئے، اس طرح کر کے پیالہ ایسے کر کے پیا، سب کو پتہ لگ گیا بھی نبی نے روزہ کوئی نہیں۔ نبی ایک ہی زندگی نبی کی بتاتی ہے کہ نبی کیسے، یہی تو اس لیے تو مجھے رسول اللہ فیورٹ ہے میرے، کہ نبی ایماندار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، نبی کے پاس جھوٹ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، جھوٹے تقوی کا لبادہ نہیں نبی اوڑھتا، سچا نبی جو ہوتا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس مقام پر اگر یہ میں کر جوں تو دوسرے مجھے کہیں گے واہ یار نبی ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی۔ یہ مجھے اس لیے نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی میں جو دیانتدارانہ پن ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ فریب اور جھوٹ جو ہے نا، چکر دینی کہانی، یہ تو بس آپ کچھ نہ پوچھیں، یہ تو بد دیانتی ہے ساری، یہ کسی کے لیے کیا نمونہ ہو سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کسی کے دل کو بہلانے کو یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ وہ جاہلی تصور تھا کہ آدمی کوئی بھی کام کرے تو وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کرے، وہ قبول نہیں ہونا۔ یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اس کے اندر یہی قرآن کا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے اس کے اندر۔ اس لیے میں نے کہا پہلی آیت نہیں بتا دینا ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ منافق ہیں، آپ کافر ہیں۔ مومن ہیں تو کس درجے میں کھڑے ہیں، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں؟ کافر ہیں، پہلے طرح کے کافر ہیں، دوسری طرح کے کافر ہیں، تیسری طرح کے کافر ہیں۔ آپ منافق ہیں، پہلے ذرا ہلکے سے منافق ہیں، اور گہرے منافق ہیں کہ بڑے ہی پکے منافق ہیں۔ اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، ایک منافق ایسا ہوتا ہے، ایک کافر ایسا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر آئے گا ذکر آئندہ، ایک مومن یہ ہوتا ہے، سب طرح کا ذکر اس صورت کے اندر آیا ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے، آپ جب پڑھیں گے آپ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری رمضان کے حوالے سے آخری نشست ہے، تو 29ویں رات کا آغاز ہو گیا، تو یہ رات آپ لیلۃ القدر سمجھ کے اس کی قدر کریں، اللہ سے اپنے طاق رات میں اپنے گناہ بخشوائیں۔ ہمارے لیے یہ آخری رات ہے، اب 2 راتیں آئیں گی، وہ راتیں کوئی اتنی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن رمضان ہے، اس کا آخری لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ لیکن طاق رات کے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے جو جاگنے اور تلاش کرنے کی رات ہے وہ یہی رات ہے، تو اس رات کو بھی ہلکا نہ سمجھیں کہ 27ویں تھی وہ گزر گئی، فلانی تھی تو یہ گزر گئی، اس کی بھی اتنی قدر کریں گے۔ تو ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے میں آپ کو ایک نقطہ دینے لگا ہوں۔ جس آدمی نے رمضان کی ہر رات کی قدر لیلۃ القدر جیسی قدر کی نا، اس کو 30 لیلۃ القدر ملنی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیں، 30 لیلۃ القدر اس کے نصیب میں لکھی جائیں گی۔ ہاں، آج بھی ایک نوجوان ایک سوال کر رہا تھا کسی بات پہ، میں نے کہا جنت میں مانگنا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، تے کام ایجے کرنے بھی جنت دے بوئے چ بھی نہ تو وڑ سکیں، ہاں جی، کام ایسے کرنے، انعام بڑا مانگنا۔ تو جب اگر اللہ تعالیٰ زیادتی کر کے تمہیں بھی، جس نے 30 راتیں جاگی اس کو بھی اور تمہیں بھی ایک ہی کیٹیگری جنت میں داخل کرے گا، تو وہ اللہ سے سوال تو کرے گا کہ یا اللہ تو تو کہتا تھا کہ جو زیادہ کریں گے ان کو زیادہ دوں گا، جو کم کریں گے ان کو کم دوں گا، تو اس کو آپ نے کس لیے میرے برابر کھڑا کر دیا؟
اللہ نے فرمایا اللہ تو عدل کرنے والا ہے، اس لیے اتنا کا اپنا رکھیں کہ کوئی نہیں، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، 33 نمبر والے کی کیٹاگری بھی بہت بڑی ہے، اونچی رکھنا ہے تو تسی بھی رام کرو پھر ہوتے، یہ نہیں، اجر لینے کے لیے، بڑے اجر لینے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ 29ویں رات کے حوالے سے اس کی قدر کرنی، ایک رات 29ویں رسول اللہ کے دور میں آئی ہے، آپ دیکھیں نبی کے دور میں 21ویں آئی، 17ویں آئی، 19ویں آئی، 23ویں آئی، 25ویں آئی، 27ویں، ساری روایتیں آتی ہیں، ساری روایتیں آتی ہیں کہ ایک رمضان جو 10 آئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ آتی رہی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات نہیں آئی، 25ویں بھی آئی، پھر ایک 29ویں بھی آئی۔ ایک دفعہ سارے اولیاء اللہ کا پاکستان میں جتنے فرقوں کے تھے سب کا متفقہ فیصلہ یہ آیا تھا کہ 29ویں رات ہے، اور اس وقت مجھے یاد ہے ملینیم منایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری رات اس کی کہ میں دیکھتا ہوں یہ آخری رات میں لوگ مجھے جاگتے ہیں کہ ملینیم کے لیے جاگتے ہیں، جس رات میں زیادہ غفلت والے ہوتے ہیں رحمت اس رات میں دیکھتی کہ چیک لگایا جاتا ہے، سمجھے نا، ہر ایک کے گلے میں، گدھے کے گلے میں لال نہیں ڈالے جاتے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ یا الہی، آج تک کی نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں، ہم نے تو اپنی طرف سے اخلاص سے کی تھی، لیکن آیات پڑھنے کے بعد نہیں لگتا، ملاوٹ ہی ملاوٹ نظر آتی۔ یا اللہ ہمارے ان نیکیوں کے بارے میں ان کو ہی معاف فرما دے، بس نیکیاں ہی معاف فرما، گناہ کیا معاف کرنے، وہ نیکیاں ہی ملاوٹ والی ہماری معاف فرما دے۔ یا اللہ ان میں سے چھانٹ کے جو ذرے ہیں اخلاص کے، یا اللہ انہی اخلاص کے ذروں کو یا اللہ پال کے ہماری نجات عطا فرما۔ یا اللہ اگر پہلے کبھی یہ تھے اللہ، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خلاص طور پر یہ لمحے ہی ہمارے مخلص اور پورے اخلاص مان کر ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم دوبارہ سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ سارا کچھ تیرے لیے کرنا چاہتے ہیں، تیرے لیے کرتے ہیں، پر شیطان اور نفس دونوں یہ کرنے نہیں دیتے۔ یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا کر ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ تو نے کہا کہ انفال سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یا اللہ ہمارے تو فرائض بھی تیرے لیے اور تیرے نبی کے لیے ہیں۔ یا اللہ ہمارے مال بھی تیرے لیے، صلاحیتیں تیرے لیے، علم، حسن، جوانیاں سب کچھ تیرے لیے، بڑھاپے بھی تیرے لیے ہیں۔ یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم نے یہ تجھ سے ڈر کر دعا کی ہے، ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ ہم نے وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنَكُمْ کے حوالے سے دعا کی کہ ہماری اس میں تزکیہ نفس فرما، ہماری اصلاح فرما۔ وَآتِ اللہ وَآتِ رسول، اللہ تیرے رسول اور تیری اطاعت کے لیے ہم نے یہ دعا کی، قبول فرما۔ ان کنتم مومنین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایمان کو تجدید ایمان کرنے کے لیے کی، ہمارے اس ایمان کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہمیں پہلی کلاس کے مسلمان اور پہلی کلاس کے فرسٹ کلاس کے یا اللہ مومنین میں ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ ہمیں ہلکے درجے کا ایمان نہ دینا، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما گویا ہم اپنی عین الیقین اور حق الیقین کے مقام تک جا کر اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مضبوط قدموں کی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمارے مالوں کو حلال والا معاملہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو حلال صلاحیتیں بنا دے۔ یا اللہ دکھاوے سے ہمیں بچا لیں، ریاض سے بچا لے، نمود و نمائش سے بچا لیں۔ یا اللہ ہمیں اگر ہم تیری راہ میں اپنی جوانی اور اپنی صلاحیتیں یا مال یا جان یا کوئی چیز بھی لگاتے ہیں، یا اللہ ہمیں لگانے کے بعد ہمیں بھول جانے کی توفیق عطا فرما، مڑ کر دیکھنے سے مامون اور محفوظ فرما، تحسین سے لوگوں کے سراہے جانے سے، شہرت سے، حب جاہ اور دنیا طلبی اور تعریف سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرما، اور ہمیں اپنی جناب سے اجر عطا فرما، اور فضل والا اجر عطا فرما، اور نفل والا اجر عطا فرما۔ ہمیں بھی نفل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور اپنی طرف سے جو تیری طرف سے ہمیں نفل عطیات ہیں ان کو لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاقی تمدنی بگاڑ کو دور فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ میں دائیں جس تو ہماری ذہن ہے وہ غلط بات کی طرف جاتے ہیں یا اللہ کہ ہم یہ دنیا کا مال لیں یا تحسین لیں، اس کو ڈائیورٹ کر کے یا اللہ جس طرح تم نے ذہن کو ڈائیورٹ کرنا چاہے ویسے ہی ہمیں ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارا شمار ان میں فرما جن کی تو مغفرت کر چکا ہے، اور یا اللہ ہمارے صدقات، زکوٰۃ، فطرانے، ہماری تہجدیں، روزے، نفل، قرآن، صدقے یا اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کے ثواب عطا فرما، اور لیلۃ القدر مزید ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں یاد تھیں وہ ہم نے مانگ لی، اس ملک کے استحکام عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر بھی دین کا چلن فرما دے، اور یا اللہ ہمیں دارالسلام مجھے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں کمزور اور بے بس اور لاچار ہوں، جسمانی لحاظ سے لے کر ہر لحاظ تک، قلبی اور ذہنی طور پر یا اللہ میں بہت لاچار اور بے بسی محسوس کرتا ہوں، تو میرا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ اب تک کا جو بھی دینی کام کیا وہ تو نے کروایا اور تیرے بھروسے پہ کیا اور تیرے سہارے سے کیا، آئندہ بھی یا اللہ قوتیں عطا فرما۔ یا اللہ دین کے لیے عوان اور انصار کی کمی محسوس کرتا ہوں، یا اللہ عوان و انصار عطا فرما، سچے عوان اور انصار عطا فرما، سچے ساتھی عطا فرما، ان لوگوں کو دور لے جا جو میرے حوصلے توڑتے ہیں اور جو میرے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے، اللہ میرے اور ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ پیدا فرما۔ یا اللہ میرے ان کی طرف جو تمنائیں اور ان پر بھروسے ہیں یا اللہ ان کو ختم کر کے اپنی ذات پر بھروسہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اپنے دین کے کام میں یا اللہ مشغول کر کے مصروف کر کے یا اللہ قبول و منظور فرما۔ میرے دل میں جو تیرے ہاں ایک خاص عہدہ پانے کی تڑپ اور خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما۔ یا اللہ وہ مخفی عہدے عطا فرما دے۔ یا اللہ دین کا کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمت اور قوتیں عطا فرما۔ اس ملک کے اندر خلافت کے نظام کا مجھے بیج ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کچھ پودے کو لہلہاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں مرنے سے پہلے، یا اللہ مجھے وہ دکھا اور اس کو حشر کے دن تک پایا تکمیل تک پہنچا۔ اپنے نبی کا جھنڈا لہرانے کی توفیق عطا فرما، توحید کے پرچم کو پورے جہان میں لہرانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی بادشاہی اور حکومت کو جیسے آسمانوں پر قائم زمین پر قائم کرنے والوں کو مدد فرما، ان کا مددگار ہو جا۔ سچے مجاہدین، سچے عالم اور سچے تیری راہ میں خرچ کرنے والے تینوں کو یکجا کر کے تینوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سچے سخیوں کو یا اللہ ہم نوا بنا، سچے عالموں کو میرا ہم نوا بنا۔ یا اللہ سچے مجاہدوں کو ہمارا ہم نوا بنا، جو تیری ذات کو خوش کرنے کے لیے خود کو مٹا دینے والے ہیں، ان کا ہم سب کو ایک جگہ پر اتفاق سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا تحریریں اور ایسی تقریریں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرے دین کی نصرت اور مدد ہو جائے، تیرے نبی کے دین کی نصرت اور مدد ہو جائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، مشرکوں اور کافروں کو نیست و نبود فرما، اسلام کی نصرت فرما اور مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمدی کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، دین محمدی کو گرانے والوں کو زمین بوس کر دے اور زیر و زبر فرما۔ اس ملک کو، پاکستان کو یا اللہ خلافت کا مرکز بنا۔ وطن عزیز پیارا وطن ہمارا جو سعودی عرب اصلی وطن ہے، اس حرمین شریفین طیبین کریمین کی حفاظت فرما۔ وہاں سے شرک، بدعات، مادیت اور مالی طور پر جو بحران آیا ہوا ہے وہاں پر یا اللہ مادیت کا طوفان حرم کے اندر آ گیا، یا اللہ حرم کو اس سے خالی کرا لے۔ ایسے لوگوں سے حج اور عمرہ کرنے کی صلاحیت چھین لے جو تیرے حرم کے اندر آ کے مادیت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کی توجہ یہاں سے ہٹا دے اور ان کی جگہ پر ان کو لے آ جو یہاں پہ ایک روحانی نظام کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ان کو لے آ، اپنے نبی کے روضے پر ان بے عملوں کو دور کر دے جو وہاں پر بدعات اور شرک کرتے اور مادیت کا طوفان برپا کیا، ان کو دور فرما۔ اللہ تیرے دین کی نصرت دیکھنا چاہتے ہیں، تو نے جوانی دکھائی، گناہ دکھائے، بڑا سب کچھ مال عیش و عشرت دکھائی، پر دین نہ دیکھ سکے، دین دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آنکھوں کو دین کو پھیلتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا فرما، دین کی شان، روب، دبدبہ اور اس کی شوکت اور اس کی بلندیاں دکھا، اپنے دین کو قائم فرما دے۔ جس طرح حشر کے دن تیرا روب ہوگا، تیرے روب کے علاوہ کسی کا دبدبہ نہیں ہوگا، اس زمین پر اپنا روب اور دبدبہ قائم کر کے اس کو دنیا والوں کو بتا کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو بھی اپنا غلام بنا لے۔ ہم تیری غلاموں کی اولاد ہیں، ہمیں بھی اپنی غلامی نصیب فرما۔ ہم تیری لونڈیوں کے بچے ہیں، ہمیں بھی اپنی لونڈیوں کے بچے بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایمان قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ میں نے کمزوری کی وجہ سے بہت سے روزے نہیں رکھے، یا اللہ مجھے میں اب ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، بے بسی ہو گئی تھی۔ اللہ کاشف علی کو پینشن پہ رکھ کے یا اللہ مجھے پینشن عطا فرما۔ اللہ دنیا میں پینشن کا نظام ہے، جوانی میں جو لوگ باتیں کر کے اب محنت کرتے ہیں تو مالک ان کو پینشنیں دیتے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے اب اتنی عبادتیں ہوتی نہیں ہیں، یا اللہ مجھے پینشن کی نوکری پہ رکھ کے یا اللہ ویسا ہی اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔